بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم کی نامزدگی کا مرحلہ جو ہے مکمل ہوا اور پی ڈی ایم 1 کے جو سربراہ تھے اب پی ڈی ایم 2 کی شکل کے اندر وہ دوبارہ برسر اقتدار آ گئے۔ ایوان صدر کے اندر جانے کے لیے جناب محترم آصف علی زرداری صاحب بے تاب اور آنے والے دنوں کے اندر جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے 91 92 93 جتنے بھی وہ لوگ تھے جو سنی تحریک کونسل کی چھتری کے نیچے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے اپنا تحفظات کا اظہار کیا۔ جو باتیں کی اس میں جو سب سے اہم باتیں بیرسٹر گوہر صاحب نے کی، اسد کیسر صاحب نے کی، اور اس کے علاوہ عمر ایوب صاحب نے جو کھل کھلا کر اپنا موقف بیان کیا، وہ 9 مئی کے واقعات کو زیر بحث لائے اور حقیقت حال جو ہے تمام دنیا کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اسی طرح نیب کی ترامیم کے اوپر وہ بولے کہ کس طریقے سے وہ ڈاکہ ڈالا گیا، کس طریقے سے جو پاکستان کا وہ 1100 ارب روپیہ ہضم کیا گیا۔ اور سب سے جو زبردست تقریر آج کی تھی وہ اسد کیسر صاحب نے کہی، اور وہاں پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جن کو انہوں نے کھلے عام سنا دیا جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے کہ جس طریقے سے جبر تشدد ظلم پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر ہوا اور پاکستان تحریک انصاف کی خواتین پر ہوا، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے بچوں پر ظلم ہوا، جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب پر کیسز چلائے گئے، توشہ خانہ کا کیس، القادر ٹرسٹ کا کیس، نیب کا کیس، اور اس کے علاوہ سائفر کیس، اور جناب سب سے بڑا جو ذلت امیز کیس ہے وہ ہے جو عدت کیس۔ اور وہاں پر جو اسد کیسر صاحب نے آج جس کو پنجابی میں کہتے ہیں توڑ پٹنی، وہ انہوں نے اس طریقے سے ان کا دھواں نکالا کہ سب جو ہے وہ حیران رہ گئے تھے۔ جس طرح اس دن اچکزئی صاحب تھے، انہوں نے تقریر کی تھی، بہت سارے سوالات کھڑے کر دیے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کے گھر پر جو ہے وہ پہنچنے والے پہنچ گئے، گھر توڑا گیا یا جو کچھ بھی وہاں کیا گیا اس کی جناب اسد کیسر صاحب نے مذمت کی، جناب بیرسٹر گوہر صاحب نے مذمت کی، عمر ایوب صاحب نے مذمت کی، اور اسی طرح دوسرے شرکا جن کو موقع ملا انہوں نے بھی مذمت کی۔ لیکن سب سے بڑی بات جو بلاول بھٹو صاحب تھے ان کو انہوں نے ایک تو جواب دیا کہ نام بھٹو رکھنے سے بھٹو نہیں بن جاتا، جو کوالٹی بھٹو کے اندر تھی آپ کے اندر تو پاسک بھی نہیں ہے۔ یہ چیز اسد کیسر صاحب نے ان کو بتائی۔ یہ بات شروع ہوئی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب نے ایک تو سائفر کا کیس جو تھا اس کے اوپر ڈسکس کرنے کی کوشش کی۔ آپ صرف سیر کرنے کے لیے آئے تھے، آپ وزیر خارجہ نہیں آئے تھے، نہ آپ کو حقائق پاکستان کے پتہ، نہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کے متعلق کچھ پتہ ہے۔ آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ سائفر کا معاملہ کس طرح شروع ہوا، کیا ہوا۔ پھر انہوں نے شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب کے پاس سائفر کتنے دن رہا، 31 دن عمران خان صاحب کے پاس رہا، اور 174 دن جو ہے وہ اس کابینہ کے پاس رہا جس کی طرف سے سائفر کا مقدمہ عمران خان صاحب پر بنایا گیا اور عمران خان صاحب کو جو ہے سزا دی گئی۔ یہ اسد کیسر صاحب نے کہا کہ پہلے شور ہوا پوری اسمبلی کے اندر کہ کوئی خط نہیں آیا، کوئی سائفر نہیں آیا۔ جو واٹس ایپ گروپ کے صحافی تھے انہوں نے بھی اسی طرح کہا کہ کوئی سائفر نہیں آیا۔ مریم نواز صاحبہ نے کہا کوئی سائفر نہیں آیا۔ پھر اسی سائفر کو بنیاد بنا کر عمران خان صاحب کو 14 سال کی سزا دی گئی۔ یہ اسد کیسر صاحب کا آج دھواں دار خطاب تھا، اور جو سب سے بڑی بات انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے جبر تشدد ہمارے اوپر ہوا، ہم کندن بن کر اس اسمبلی کے اندر آئے، اور کندن بن کر اسمبلی کے اندر آنے کے بعد اب ہم آپ کو ٹف ٹائم دیں گے، نہ ہم ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے اسد کیسر صاحب نے پوری داستان جو ہے وہ بیان کی، عمر ایوب صاحب نے بیان کی، بیرسٹر گوہر صاحب نے بیان کی۔ پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی صورت جو ہے وہ سانس لینے کا موقع نہیں دیا جا رہا، نہ ان کو جو ریلیف دیا جا رہا، نہ ان کے اوپر جو جبر تشدد کا موسم وہ ٹلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب اس کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ آج بھی شہباز شریف صاحب نے تقریر کرتے ہوئے 9 مئی کا دوبارہ ذکر کیا، 2/3 کے قریب جو ہے اکثریت لے چکے ہیں۔ آنے والے دنوں کے اندر یہ ان کو مزید جو ہے وہ رگڑا دینے کی کوشش کریں گے جو مجھے لگ رہا ہے۔ اور اسی طرح جو آج کام ہوا کہ الیکشن کمیشن صاحب سے ایک درخواست کی گئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگ جو سنی تحریک کونسل کے اندر شامل ہوئے ہیں ان کو مخصوص نشستوں کا کوٹا دیا جائے، مگر الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے۔ سنی تحریک کونسل نے جو پہلے کو سٹیٹمنٹ جو جمع کروائی ہوگی مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس کو ایک بنیاد بنایا گیا۔ بنیاد بنانے کے بعد دیگر کچھ جو آرٹیکلز ہیں جو آئین اور قانون کی شکیں چھان چھان کر بیچ میں سے نکالے گئے۔ بہرحال کے لب لباب یہ
کہ عمران خان صاحب کی پارٹی کے حمایت یافتہ وہ لوگ جو سنی تحریک کونسل کے اندر شامل ہوئے ہیں ان کو مخصوص نشستوں سے محروم کر دیا گیا، جس طرح بلے سے محروم کیا گیا، عمران خان صاحب پر جو مقدمات بنے، جس طریقے سے عمران خان صاحب کی ایف آئی آر جو ہے وہ نہ درج ہو سکی، اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو توڑا گیا، مروڑا گیا، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے پریس کانفرنس کرائی گئی، اور اس کے علاوہ رانگ نمبر جتنے تھے وہ سارے پھر نکلنے کے بعد کسی اور پارٹیوں میں گئے، یہ بھی بڑے لوگوں کا کام تھا۔ یہ سارے کام ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا گزشتہ دنوں کے اندر بہت سارے وی لوگوں نے کچھ باتیں بتائی تھی، اس کے اوپر بی بی سی نے اور اسی طرح 2-3 جو انٹرنیشنل جریدے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جس کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ جو الیکشن کمیشن صاحب ہیں، جو ذرائع کے مطابق ان کا کوٹ کردہ جو ہے، میں نہیں کہتا، اس کے تحت انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں وہ الیکشن والے دن بھی جیسے آپ کو پتا غائب ہوئے تھے 3-4 گھنٹے کے بعد، اس کے بعد پھر رزلٹ رک گئے تھے، اور اسی طرح جو ہے روزانہ کسی نہ کسی جگہ پر میٹنگ کرنے جاتے ہیں، اور میٹنگ کرنے کے بعد پھر وہ جو فیصلے ہیں وہ اس طرح سے مولڈ کرتے جاتے ہیں، یعنی کہیں سے بریفنگ لیتے ہیں، بریفنگ لینے کے بعد آ کر اپنا لاہے عمل جو ہے وہ اختیار کرتے ہیں۔ آج جو بینچ بیٹھا ہوا تھا الیکشن کمیشن کا، جس کے سامنے یہ مخصوص نشستوں والا کیس لگا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک اختلافی نوٹ آیا، اور باقی جناب تمام لوگ جو ہیں انہوں نے یک زبان ہو کر پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ سنی تحریک کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو مخصوص نشستیں جو تقریباً 26 کے قریب بنتی ہیں ان سے محروم کر دیا۔ اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف معزز عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی، کیا انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا یہ میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، کیوں عدالتی معاملہ آپ اپنے ذہن سے سوچیں، کسی کو لگتا ہو کہ انصاف ملے گا تو وہ کمنٹس میں لکھ دے، اگر کسی کو لگتا ہو کہ کوئی معاملات گڑبڑ ہیں تو وہ بھی اپنے کمنٹس کے اندر ضرور لکھے، لیکن اس کے اوپر ایک رائے شماری ضرور دیں۔ جو یہاں پر دوسری جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب مکمل عمران خان صاحب کے فالور نکلے اور انہوں نے آنے سے معذرت کر دی، یعنی باقی صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ہیں وہ پہنچے، اس کے ساتھ دیگر جو لوگ ہیں وہ وہاں پر اسمبلی کے اندر پہنچے، حلف برداری کی تقریب کے اندر بڑے لوگ جو ہیں پاکستان کے مالک جن کو بولتے ہیں وہ بھی پہنچے ہوئے تھے، اور جن کی ملاقات بلاول بھٹو صاحب سے ہوئی۔ آصف علی زرداری صاحب جب بلاول بھٹو صاحب سے جو بڑے لوگ ہیں ان کے ملاقات ہو رہی تھی تو مسکرا رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں ایوان صدر میں اور میرے بیٹے کے ساتھ مصافحہ ہو رہا ہے، اور میں خوش ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر میں اگلی جو گیم ڈالنے والا جو نون لیگ کو شاید پتہ چلے گی کہ زرداری صاحب ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلیں گے، وہ اس چیز کے اوپر وہ مسکراتے ہوئے نظر آئے کہ ہو سکتا ہے میرا بیٹا وزیر اعظم بھی بن جائے، جو ان کی ہنسی سے لگ رہا تھا۔ اور ان کے متعلق جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا کہ یہ مفاہمت کے بادشاہ نہیں ہیں، یہ مفادات کے بادشاہ ہیں، اور وہ بات آپ کو آنے والے دنوں کے اندر سچ ثابت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کو حکومت بنانے کی دعوت دی کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے گی تو ہم جو ہے وہ وزارتیں بھی لیں گے، یعنی ڈھول جو ہے وہ جو اب بجنے والا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کسی نہ کسی طریقے سے گلے میں لگا لے۔ جب پیپل پارٹی یہ بیان دے رہی تھی تو اس وقت شہباز شریف صاحب کا جو سانس ہے اوپر والا اوپر اور نیچے والا نیچے رہ رہا تھا، کیوں انہوں نے تو خواب دیکھے ہمیں وزیر اعظم دوسری دفعہ بننے کے، اور بھائی صاحب جو ہیں ان کو جس طریقے سے انہوں نے چکر دیا۔ آج جنید سلیم صاحب نے جو بات بتائی ہے، انہوں نے کہا کہ رخت جگر نے اور بھائی نے مل کر جو نواز شریف صاحب ہیں ان کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا۔ اب جو جنید سلیم صاحب کی خبر کے مطابق آنے والے دنوں کے اندر شاید نواز شریف صاحب جو ہیں یہ موسم ٹھیک ہونے کے بعد شاید واپس جو ہے وہ چلے جائیں لندن۔ دوسری جو سب سے بڑی خبر وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب جو ہیں آنے والے دنوں کے اندر عمران خان صاحب سے شاید ملاقات کریں جب یہ عدالتی معاملات ختم ہو جائیں گے۔ ان کو علیمہ خان صاحبہ نے بھی اس دن دعوت دی تھی، اور اس کے علاوہ مہر شرافت علی جو ان کے دوست ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، جنہوں نے مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو الیکشن لڑا تھا اور اس کو 47 نمبر کے مستری نے ہرا دیا تھا چند سو ووٹوں کے اوپر سے، تو اس کے اوپر انہوں نے بھی انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ عمران ریاض کو جب یہ وی لاگ نہیں کرنے دیتے، جب یہ جو میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا پر آنے نہیں دیتے، تو اب اس کے لیے راستہ بچا ہے یہ کہ اپنی آواز کو بلند کرے، اور بلند کرنے کے بعد جو ہے وہ سیاست کے اندر آ جائے، اور کہتے ہیں کہ میں کوشش کروں گا کہ اس کو قائل کروں کہ وہ سیاست کے اندر آ جائے۔ اور یہ بہت دنوں سے بات چیت جو ہے وہ گردش میں ہے،
اب اس کے اوپر عمران ریاض خان صاحب نے کچھ مہلت مانگی ہے. جس طرح لطیف کھوسہ صاحب نے پہلے مہلت مانگی تھی کہ میں اپنے دوستوں سے مشورہ کروں گا، مشورہ کرنے کے بعد پھر میں اناؤنسمنٹ کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کروں یا نہ کروں. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لطیف کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف میں شامل بھی ہوئے عمران خان صاحب کی ہدایت پر، اور اس کے بعد انہوں نے لاہور کے اندر سے بھی سیٹ جیتی اور ان کے بچے بھی جو ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. اسی طرح عمران ریاض خان جو ہے وہ آنے والے جو ضمنی الیکشن ہے وہاں سے وہ کسی بھی سیٹ سے الیکشن لڑیں گے، ان کو کسی بھی حلقے سے کھڑا کر دیا جائے تو میرا خیال وہ کامیاب ہو جائیں گے. جو اچکزئی صاحب ہیں ان کے متعلق جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ اچکزئی صاحب کے جو کاغذات نامزدگی ہیں وہ ٹریبیونل نے تو پاس کر دیے جو انہوں نے صدارتی الیکشن لڑنا ہے، لیکن جو الیکشن کمیشن صاحب ہے انہوں نے اعتراض اس کے اوپر لگایا. وہ وجہ یہ بنی جو انہوں نے تقریر کی تھی اس دن قومی اسمبلی کے اندر، اس کے بعد ان کا گھر جو ہے اس کے اوپر حملہ ہوا، جس طرح بھی ہوا وہ توڑ پھوڑ ہوئی، جو کچھ بھی ہوا چادر چار دیواری جو ہے وہ پامال کرنے کی کوشش کی گئی. اور اس کے بعد آج وہ جو الیکشن کمیشن صاحب ہیں انہوں نے وہ فیصلہ جو ہے محفوظ کر لیا. محفوظ کرنے کے بعد اب ایک دن میں سنائیں یا الیکشن ہونے کے بعد سنائیں گے. جو ایلیگیشن لگتا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ آپ بولے تو کیوں بولے، کیوں اس وقت پاکستان کے اندر جو بولے گا وہ جو ہے وہ زیر عتاب آئے گا. اب دوسری جو بڑی خبر ہے جو میرے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ شاید میرے سے اس بات پر بہت، اس دن میں نے ٹویٹ کیا تھا تو بہت سارے لوگوں نے جو ہے نا اس کو برا محسوس کیا تھا، لیکن بات جو ہے وہ حقیقت ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کو یاد ہے کہ عارف علوی صاحب نے بذات خود بہت سارے موقعوں کے اوپر جو میڈیٹر کا کردار ادا کیا، عمران خان صاحب کو ڈیلے کرنے کی کوشش کی جب یہ سارے معاملات چل رہے تھے. اس کے بعد پھر عارف علوی صاحب زمان پارک جاتے رہے، پیغام لے کر جاتے رہے، پھر عمران خان صاحب کو روکنے کی کوشش کرتے رہے، عمران خان صاحب کو سمجھاتے رہے، ٹائم گین کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اپنی سیڑھیاں جو ہے طے کرتے گئے. ابھی جتنا بھی الیکشن ہوا اس کے متعلق جو کچھ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی، جو اپنا ٹویٹ کیا، جو انہوں نے ایک دن بڑی پرجوش تقریر کی تھی، اور میں نے اس دن یہ کہا تھا کہ آپ جتنا مرضی اس کے اوپر خوش ہو جائیں، لیکن میرا تحفظات جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب سپریم کمانڈر جو ہمارے ہیں ان کے اوپر موجود ہے. میں آج بھی اس چیز پر قائم ہوں، اور جس کی میں اب بات کرنے لگا ہوں تو شاید آپ کو بات کلیئر طور پر سمجھ آ جائے گی. جس دن 45 نمبر کے مستری اور 47 نمبر کے مستری جو ہے وہ آپس میں گتھم گتھا ہوئے تھے، تو اس کے بعد عارف علوی صاحب نے ایک تقریر کی تھی جس کے اندر بڑا گرجے برسے اور بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے بات کی تھی. اب میں جو بتاؤں گا اس کے اوپر ذرا غور کر لیں تو سب یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اصل کہانی کیا تھی. عارف علوی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی ذرائع کے مطابق، جو نامکمل اسمبلی ہے اس کے اوپر میں وزیر اعظم صاحب سے حلف نہیں لوں گا. یہ ان کی سٹیٹمنٹ آئی تھی یہ مخصوص نشستوں کی وجہ سے. اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو آج الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں انہوں نے جو فیصلہ کیا یا محفوظ کیا یا نہیں کیا اس کے تحت مخصوص نشستیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. جناب عارف علوی صاحب نے آج اپنے قول کی تردید کرتے ہوئے جناب شہباز شریف صاحب سے جو ہے وہ حلف لیا. جس وقت کچھ چینجز کرنی تھی اس وقت حج پر گئے تھے، وہ حج پر خود گئے تھے یا بھیجے گئے تھے. اس کے بعد ایک اور صدر آئے تھے، انہوں نے بہت سارے بل جو تھے خطرناک قسم کے بل جو ہے ان کے اوپر دستخط کیے تھے، جس میں بہت ساری چینجز کی گئی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کو مشکل میں ڈالنے کے لیے تیار کی گئی تھی، یعنی پھندے تیار کیے گئے تھے. اسی طرح آج عارف علوی صاحب نے اپنے قول و فعل کی تردید کرتے ہوئے جناب شہباز شریف صاحب سے حلف لیا. حلف لینے کے بعد اب 2 یا 3 دن ہے، جناب پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ آ جائیں گے، آصف علی زرداری صاحب اور عارف علوی صاحب ایک وہ سوالیہ نشان چھوڑتے ہوئے ایوان صدر چھوڑ جائیں گے، پرسکون اپنی زندگی گزاریں گے. 5 سال آرام کیا عمران خان کے نام پر، 5 سال عمران خان کے نام پر بہت کچھ کیا، دنیا کے اندر اپنا ایک نام بنوایا، مگر عمران خان جب مشکل وقت آیا جس کے سہارے انہوں نے یہ تمام تعیشات لیں، سب کچھ لیا، تمام مرات لیں، اس آدمی کو جیل میں چھوڑ کر اس طرح جا رہے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی بہتر اقدام نہ اٹھا سکے، کوئی دبنگ فیصلہ نہ لے سکے. کم از کم آج کے دن ان کو چاہیے تھا
2-3 دن کا صدر رہنے سے بہتر تھا کہ آج استعفیٰ دے دیتے، حلف نہ اٹھاتے، حلف کوئی اور آدمی لے لیتا، سینٹ کا چیئرمین لے لیتا، کوئی اور آدمی لے لیتا، سپریم کورٹ کے جناب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کا حلف لے لیتے. لیکن عارف علوی صاحب پر میرا سوالیہ نشان ہے. عارف علوی صاحب نے بھی وہی کچھ کیا جو واشنگ مشین میں نہا کر جن لوگوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، جنہوں نے جو ہے بیان دیے عمران خان صاحب کے خلاف، اور جب انجوائے کرنے کا ٹائم تھا انہوں نے فل انجوائے کیا. جب پارٹی چھوڑنے کا ٹائم آیا وہ سب سے پہلے پارٹی چھوڑ کے گئے. وہ ریڈ لائن والے تھے. یہ عارف علوی صاحب بھی اسی ریڈ لائن والے لوگوں کی طرح کے ایک کردار تھا. اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہتا.